بلکہ یہ نظریہ رکھنا ہی باطل ہے کہ کوئی بزرگ کسی میں آ سکتے ہیں اور پھر غیر محرمہ کے اندر۔ تو اس میں محتاط نظریہ دلائل کی روشنی میں یہی ہے کہ جن بھی حلول نہیں کرتا وہ آپ کے دماغ کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یعنی پاکستان میں سب سے اچھا بزنس وہ کر سکتا ہے جسے الو بنانا آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ آپ کے جو سوالات موصول ہوئے ان میں سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک خاتون ہیں جن پر کسی بزرگ کی سواری آتی ہے، وہ کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں کہ جی میں وہ ہوں، اور ان کے پاس لوگ جمع ہو کر بہت سے سوالات کرتے ہیں، تو دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، شرعی طور پر کسی مرد یا عورت پر کسی بزرگ کی سواری کا آنا، سواری کے آنے سے مراد یہ ہے کہ جی وہ بزرگ ان میں حلول کر کے معاذ اللہ آ گئے اور اب وہ بزرگ گفتگو کر رہے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ رکھنا ہی باطل ہے کہ کوئی بزرگ کسی میں آ سکتے ہیں اور پھر غیر محرمہ کے اندر، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر احکام شرع پر عمل کیا، پابندی کی، اب مرنے کے بعد ان کی سواری کسی عورت پر آ رہی ہے۔ در حقیقت معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جنات ہوتے ہیں، اور جنات کے حوالے سے بھی دو نظریات ہیں، ایک یہ کہ جن حلول کر سکتا ہے یا نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ جن حلول کر سکتا ہے، لیکن میری رائے بہت سارے ادلہ کی بنا پر یہ ہے کہ جن حلول نہیں کر سکتا، چونکہ ہمارے جسم میں اللہ کے حکم سے روح نے حلول کیا ہوا ہے، روح ہمارے جسم میں داخل ہوئی ہے، تو اب جن کیسے داخل ہوگا اور روح کہاں جائے گی؟ تو اس میں محتاط نظریہ دلائل کی روشنی میں یہی ہے کہ جن بھی حلول نہیں کرتا وہ آپ کے دماغ کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور جو آپ سے چاہتا ہے وہ کہلواتا ہے، وہ بلواتا ہے اور ایک تماشا لگاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو حاضریوں والے کیسز ہیں ان میں اکثر بلکہ کلی طور پر یہ جنات ہوتے ہیں جو تماشا لگاتے ہیں اور مختلف لوگوں کا نام لیتے ہیں تاکہ لوگ جمع ہو، بزرگوں کے نام پہ لوگ جلدی جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بزرگوں کا نام لے کر تماشا کرتے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں ضمنی طور پر کہ میں نے جتنا مشاہدہ کیا ہے، یہ جو جنات کے کیسز پائے جاتے ہیں نا اکثر عورتوں کے حوالے سے، یہ سب نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں، یعنی 99.9% عمومی طور پر نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ 1% آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً جنات کا کیس ہوتا ہے، لیکن اکثر نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں، عورت پہ اتنا اسٹریس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ وہ نفسیاتی ہو جاتی ہے اور اسے پھر جن کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یعنی پاکستان میں سب سے اچھا بزنس وہ کر سکتا ہے جسے الو بنانا آتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، لیکن ہمارے ہاں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہو؟ تو جاہل عاملین، اچھے عاملین بھی ہوتے ہیں، میں جاہل عاملین کی اور 2 نمبر عاملین کی بات کر رہا ہوں جو پیشہ ور ہیں، جن کا مقصد ہی پیسہ کمانا ہے، امت کو تکلیف میں مبتلا رکھتے ہوئے ان کی دکانیں کیسے چلیں اگر اس طرح کے نفسیاتی لوگ ان کے پاس نہ آئیں۔ اور اکثر عورتیں آتی ہیں، عملیات ہو گئے ہیں، جادو ہو گیا ہے، جنات کا معاملہ ہے، اور ایسے ایسے کیسز ہیں کہ اللہ کی پناہ، میں آپ کو کیا عرض کروں۔ تو اس لیے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزوں پر اعتماد بھی نہ کیا جائے، یقین بھی نہ کیا جائے، تماشا بھی نہ لگایا جائے، اور کسی بزرگ کی کسی پر کوئی سواری نہیں آتی، یہ بالکل غلط ہے، یہ جنات کے ذریعے ہوتا ہے اور وہ تماشا لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توہم پرستی اور ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت کے متصادم اور شریعت و سنت کے خلاف ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔